بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب کرتے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو کہ ایمان لے ہو، کیا یہ اللہ حکم ہے اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ عقود لفظ نکلا ہے عقد سے، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو۔ جب وعدہ کیا جاتا ہے تو وعدے کے اندر بھی گرہ ہی لگائی جاتی ہے، اور گرہ لگانے کا مقصد باندھنا ہوتا ہے، مضبوط کرنا ہوتا ہے، کھولنا نہیں ہوتا، توڑنا نہیں ہوتا۔ گرہ تبھی باندھی جاتی ہے جب کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا ہو، ٹھیک ہے۔ اور وعدہ خلافی ہوتی ہے کہ اس کے اندر آپ چیز کو پورا کرتے ہی نہیں ہے، چیز کو توڑ دیتے ہیں، اپنی بات کو ہی مکمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، اپنی گرہ کو جو ہے نا وہ پورا کرو اس کو۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اوتھینٹک ترین حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان 3 نشانیوں میں سے ایک نشانی جو ان سی ہے وہ یہ کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو لہذا وعدہ خلافی کرنے والا شخص کبھی بھی جو ان سے مومن کی کیٹیگری کے اندر نہیں آتا بلکہ وہ منافق ہی ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ وعدوں کو پورا کرو، بے شک اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل کو سوال کرے گا۔ ان العہد کان مسئولا، اللہ تعالیٰ ان وعدوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرے گا، تم نے فلاں موقع پر وعدہ کیا تھا، وہ پورا کیا کہ نہیں کیا، اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں احلت لکم بہیمۃ الانعام، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے۔ چوپائے وہ ہوتے ہیں جو 4 پایوں والے جانور ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ گائے، بھینس، بکری، یہ بھیڑ بھی شامل ہوتی ہے، یہ سارے جانور جو سے ہیں وہ چوپائے کے اندر شامل ہوں گے۔ درندے اس کے اندر شامل نہیں ہوتے، حرام جانور اس میں شامل نہیں ہوتے۔ پھر میں الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہ جانور ہیں جو ہم نے تمہیں بیان کر دی، یعنی حلال کردہ جانور، یعنی بہیمۃ الانعام جو سے وہ تو حلال ہیں ہی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانور جن کے بارے میں تذکرہ آگے آئے گا وہ جانور بھی جو ان سے ہیں وہ حلال نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس حال میں کہ شکار کو حلال جاننے والے نہ ہوں، یعنی کہ جب انسان حرم کے اندر ہوتا ہے اس کی حالت میں، احرام کی حالت کے اندر بھی شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 قسم کی چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز وعدوں کو پورا کرو، دوسری چیز کہ شکار جو ہے وہ احرام کی حالت میں نہیں ہوگا، تیسری چیز وہ یہ کہ بہیمۃ الانعام اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہے۔ یہ 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ فیصلے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے، ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ نے بنائی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے یہ جو انسان میں نے تیار کیا ہے اس کا ماڈیول کیا ہو سکتا ہے، اس کو کس طریقے سے مینولی اس کی سیٹنگ ساری ہوگی، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ فیصلہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔